بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معاشرے میں لوگوں کی عزتوں، ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کے درجوں کی رعایت رکھنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے انصاف، مساوات، اور ایک ہوتا ہے ہر انسان کے اس کے مقام و مرتبے کی رعایت کرنا۔ بے شک اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے درمیان مساوات کی تعلیم دی ہے، لیکن مرد میں پیدائشی طور پر خلقی طور پر جو اوصاف، جو کمالات اور امتیازات پائے جاتے ہیں، ان کی بنیاد پر مرد کو ایک امتیازی حیثیت اور اعلی ہونے کی فضیلت حاصل ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ایک طرف تو قرآن کریم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی ندا دیتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اسی طرح کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام سب کو ایک لکڑی سے ہانکنے کا قائل نہیں ہے، وہ فرق مراتب کو بنیادی حیثیت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ بغور اس بات کو سمجھے، کمیونزم اس کو اسلام نے رد کیا، دنیا نے گورباچوف کے زمانے میں رشیا میں اس کو آزمانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ کمیونزم کے مزاج میں ہدم اور دمار تھا، تخریب اور بربادی تھی، دنیا نے اس کو مسترد کر دیا، اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تفضیل تو ضرور ہوتی ہے، درجوں کا اور مقام کا خیال ضرور کیا جاتا ہے۔ ٹرین میں بھی اور بسوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کلاسز ہوتے ہیں، جنرل کلاس، کامن ڈبہ، سلیپر کلاس، فرسٹ اے سی، سیکنڈ اے سی، تھرڈ اے سی وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں آپ نے اشیاء میں بھی دیکھا کہ گھڑی نام ہونے کے اعتبار سے سب گھڑیاں ہی گھڑیاں ہیں، لیکن کسی گھڑی کی قیمت کیا ہے، کسی گھڑی کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح فریز، دروازے وغیرہ چیزیں، ان میں سے بعض کی ریپیئرنگ کا خرچہ زیادہ آتا ہے، بعض کا خرچہ کم آتا ہے، بعض کو ریپیئر کرنے کے لیے شو روم پر ہی لے جانا ضروری ہوتا ہے، اور بعض کو گھر آ کر مستری اور لوہار کا ٹیکنیشین یہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ زیادہ مثالیں دینا نہیں چاہتا، بات یہ دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں میں بھی مقام اور مرتبہ جاری فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر درجے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ وصف رسالت اور وصف نبوت میں تمام رسول و انبیاء شریک ہیں، لیکن فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ایسی ہے جن میں ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت عنایت کی ہے۔ اسی لیے علامہ مثنوی نے فرمایا کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، کہ اگر تم فرق مراتب نہیں کرتے ہو
تو تم بددین ہو بے دین ہو، فرق مراتب ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، سب کو ہم ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے علامہ اپنے آپ کو سمجھنے کے باوجود نرے احمق اور بے وقوف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فرق مراتب کا پورا خیال ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر کو جو مقام تھا وہ عمر کو نہیں تھا، عمر کو جو مقام تھا وہ عثمان کو نہیں تھا، اور ان تینوں کو جو تھا وہ علی کو نہیں تھا، اور علی کو جو بعض خصوصیات حاصل تھیں وہ ان تینوں کو حاصل نہیں تھی۔ ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ الگ الگ ہوتا ہے، اور اس مقام اور مرتبے کی پوری رعایت کرنا اور اس کو اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کو حیثیت دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر شخص کے ساتھ معاملہ اس کی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے، باعتبار انسان ہونے کے، باعتبار حقوق واجبہ کے، سب کے ساتھ یکسانیت کی جائے۔ لیکن جو تفضیلی مراتب ہیں، جو اضافی خصوصیات ہیں اور جو اسپیشلٹیز ہیں، ان میں ضرور مقام اور مرتبے کی رعایت کی جاتی ہے۔ جیسے کھانا بھوک کی وجہ سے سب کو کھلایا جائے گا، یہ ایک حق واجب ہے، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا کہ یہ کافر ہے مسلم ہے تو پھر یہ عالم ہے غیر عالم ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن سب کو کھانا دینے کے بعد پھر جو اضافی امور ہیں اس میں خیال کیا جاتا ہے۔ جیسے شادیوں میں دیکھا ہوگا کہ بڑوں کو اور علماء کو الگ بٹھا کر کمروں میں کھلایا جاتا ہے، اور ان کی پلیٹ میں 2-3 چیزیں اضافی رکھی جاتی ہیں۔ یہ کوئی عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سراپا اسلامی تعلیمات ہیں کہ ہر آدمی کو اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے نوازنا اور اس کے ساتھ خیال کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت ہم آپ کو سنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ایک مانگنے والا گزرا، تو حضرت عائشہ نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا اور روانہ کر دیا۔ پھر ایک دوسرا مانگنے والا گزرا جس کے کپڑے عمدہ تھے اور اس کے چہرے سے معقولیت ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ کسی بڑے خاندان، بڑے قبیلے یا مرتبے اور مقام والا انسان ہے، تو حضرت عائشہ نے اسے کھانا دے کر روانہ کر دینے کے بجائے اسے بٹھلا کر کھلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس تفریق کی وجہ پوچھی گئی کہ تم نے ایک کو تو کھانا دے کر روانہ کر دیا اور ایک کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھلا کر کھلایا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، انزل الناس منازلہم، یعنی جس کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ حضرت عائشہ نے ایک ہی قسم کے 2 شخصوں کے ساتھ 2 طرح کا معاملہ کیا۔ دونوں مانگنے آئے تھے، ایک کو دے کر روانہ کر دیا اور ایک کو بٹھلا کر کھلایا۔ اس پر سوال پیدا ہونا فطری امر تھا۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ کے اس معاملے کو دیکھا، انہوں نے حضرت عائشہ سے دریافت فرمایا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک شخص جو معمولی حال میں تھا اس کو تو روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر چلتا کر دیا، اور دوسرا جو ذرا اچھے حال میں اور ایک خاص وقار کی کیفیت کے ساتھ آیا تو اسے بٹھا کر کھلایا۔ اس سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے معاملہ کرو،
یعنی سماج میں، معاشرے میں جو شخص جس حیثیت کا ہے، جس کیٹیگری اور جس امیج کا ہے، اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہذا میرے پاس جو جس حیثیت سے آیا، میں نے اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کیا۔ ابن ماجہ شریف کی ایک روایت یاد آ رہی ہے، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی باوقار شخص آئے تو اس کا اکرام کرو۔ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ۔ اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کی حیثیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اب سنیے خاص، اگر ہم نے لوگوں کی حیثیت کا خیال نہیں کیا تو بہت سی خرابیاں وجود میں آ سکتی ہیں جن کا سد باب مشکل ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی باحیثیت شخص کھلا ہوا فاسق و فاجر اور مجاہر بدعتی ہو کہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو پھر تو اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے اکرام سے منع فرمایا ہے اور اس کے اکرام کو حدم اسلام کی اعانت قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا طبرانی کی روایت میں کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، کہ جس نے کسی گمراہ اور بدعتی شخص کی توقیر و اکرام کیا تو گویا اس نے اسلام کی بنیاد کو گرانے میں مدد کی۔ بہرحال سمجھانا یہ ہے ہمیں اس مختصر روایت کے ضمن میں کہ ہر ایک کے مقام کا خیال ہوتا ہے۔ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے زمانے میں اپنے عمال، اپنے ذمہ داروں اور اسلامی سلطنت کے جتنے بھی اسٹاف کے ممبرز تھے ان کی تنخواہیں جب مقرر کی تو ان تنخواہوں میں بھی مقام و مرتبے کا خیال کیا۔ جو لوگ پرانے تھے، اسی طرح جن لوگوں کی اولاد زیادہ تھی، اسی طرح جن لوگوں کی قربانیاں زیادہ تھیں، اسی طرح جن کی عمریں بڑی تھیں، ان کے لیے تنخواہیں، ان کے لیے حدیث کی اصطلاح میں ارزاق یہ زیادہ مقرر کیے۔ قد قدمہ وعیالہ وغیرہ وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ لہذا نیوں کو پرانوں سے فوقیت دینا یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے خود اس کی رعایت کرنے کو فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ ہاں، مساوات بتلایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ارے بھائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک ہی ڈنڈی سے ہانکنا چاہیے، ان کے نظریے کی تردید اس سے بھی تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے درجات مقرر فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے الگ الگ درجہ طے کیا ہے۔ جنت سب کو ملے گی، لیکن جس کی جتنی قربانی، جس کا جتنا مجاہدہ، جس کا جتنا نبی کے دین کو سنبھالنا، ساتھ دینا اور مشکل وقت میں نبھانا، جب عمارتیں بھی نہ ہوں، زیرو سے ہیرو بنانے میں جنہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانی دی ہو، ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہونا چاہیے، اور جنہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو پیش کیا ہو ان کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ بوڑھا مسلمان ہو تو اس کی عزت کی جائے۔ دیکھو، مسلمان بوڑھا ہے تو اس کو ایک فضیلت دی گئی اور اس کی عزت کرنے کو اللہ کی تعظیم گردانا گیا، اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایسے حامل قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو کرنے والا نہ ہو اور اعراض کرنے والا نہ ہو، اور اس طرح فرمایا
کہ اللہ کی عزت میں یہ بھی شامل ہے کہ عادل بادشاہ کی عزت کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم اور اس کی عظمت کرنا، ایسے ہی حامل قرآن یعنی اس حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو نہ کرتا ہو، یعنی تجوید اور حروف کی ادائیگی میں حد سے تجاوز نہ کرتا ہو، اور سلف کے بیان کردہ معانی اور مطالب سے روگردانی کر کے اپنی خواہشات کے مطابق معانی و مطالب بیان نہ کرتا ہو، اس میں نقص اور کمی پیدا نہ کرتا ہو، اور نہ ہی تلاوت کو چھوڑ کر اس میں تقصیر کرتا ہو، نہ ہی تجوید کو بالکل چھوڑ کر اس میں کوتاہی برتتا ہو، اور نہ ہی قرآن کے احکام سے روگردانی کرتا ہو کہ احکامات پر عمل پیرا نہ ہو، قرآن کا ادب و احترام نہ کرتا ہو، بلکہ مقاصد قرآن پر عمل کرتا ہو، اس میں غور و تدبر کرتا ہو، تو ایسے کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت میں شامل ہے۔ پتہ چلا کہ علماء، قراء اور حاملین قرآن کو خود لسان نبوت نے ایک اسپیشلٹی اور ایک خصوصی پروٹوکول دیا ہے، ان کی عزت کی جائے گی۔ چنانچہ جو نرے احمق اور جاہل کبھی کبھی علماء کرام کو اسٹیجوں پر بیٹھا ہوا دیکھ کر یا شادی بیاہ کی تقریبات میں، اجتماعات میں، جلسوں میں ان کو ایک اعزازی مقام ملتا ہوا دیکھ کر ناک بھویں چڑھاتے ہیں اور ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، اور پھر اعتراض کی شکل میں وہ عدل و انصاف کو درمیان میں آڑ بناتے ہیں، اصل میں انہوں نے اسلامی شریعت کو بالاستیعاب پڑھا، جانا اور سیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ایسے حامل قرآن کو مستقل فضیلت دی ہے اور اس کی عزت کرنے کو کہا ہے، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنے کو کہا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں آیا کہ ایک وہ شخص جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اسلام کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرنے سے شرماتے ہیں، یعنی اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہے، اللہ خود اس کی عزت و اکرام فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں یوں آیا کہ من شاب شیبۃ فی الاسلام، کہ جس نے اپنی داڑھی کے بال مسلمان ہونے کی حالت میں سفید کر دیے ہوں، اللہ کو شرم آتی ہے اس کو جہنم میں داخل کرتے ہوئے۔ ایسے ہی عادل بادشاہ کی عزت کرنا جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پوری رعایت کرتا ہو، تو ان سب کی عزت اور تعظیم در حقیقت اللہ کی عزت و تعظیم ہے، یعنی ان سب حضرات کی تعظیم و توقیر اجر عظیم کا باعث بنتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو حافظ و قاری قرآن اور عالم قرآن کے مقاصد پر عمل نہ کرتا ہو بلکہ اس سے روگردانی اختیار کر رکھی ہو، تو پھر ایسا شخص لائق تعظیم نہیں ہے۔ ایسے شخص کو کوئی عزت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ جب اس نے قرآن کی عزت نہیں کی، نسبت قرآن کی عزت نہیں کی، تو پھر ایسے شخص کی عزت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے کہ فساق کو شہ دی جاتی ہے اور ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ بہرحال علماء کا، بوڑھوں کا، انصاف کرنے والے ذمہ داروں کا اکرام اور اعزاز کرنا، ان کو خصوصی مقام و مرتبہ دینا اور ان کے لیے امتیازات برتنا، ان کے ساتھ تفضیل کا معاملہ کرنا، یہ عین اسلام ہے، بلکہ یہ کہیے نبوی تعلیمات پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری گفتگو اس سے پہلے مجلس کے آداب کے بارے میں بھی چل رہی تھی، چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت اور بھی ذکر کر دوں۔ اس میں یوں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دو آدمیوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان میں آ کر بیٹھنا چاہتا ہے
تو ان کی اجازت لے کر بیٹھنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ممانعت اس لیے ہے کہ وہ دونوں جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے درمیان مودت و محبت کا تعلق ہے اور اس بیٹھنے والے کو اس کا علم ہے، تو ان کے درمیان جان بوجھ کر تفریق پیدا کرنا ہے، جس کی قباحت اسلام میں بہت زیادہ آئی۔ اور اگر ان کے آپس کے تعلق کا علم ہی نہیں، تو یہ بھی جو عمل ہے وہ باعث تکلیف ہے۔ کسی کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور علم نہ ہونے کی صورت میں احتیاط کر لینا اولا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں آیا کہ دو آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان دونوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں کے درمیان کشادگی اور اتنی جگہ نہ ہو کہ تیسرا آدمی آسانی سے بیٹھ سکے، تو پھر بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ان کے بیچ میں بیٹھنا یہ تکلیف پہنچانا ہے، اور اگر اتنی جگہ موجود ہے کہ تیسرا شخص آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، تو پھر یہ بیٹھنا ممنوع نہیں ہے۔ بیٹھنے کے آداب میں، مجلس کے آداب میں اور بھی بہت سی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں، اس لیے کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے۔ وہ بالکل اپنے ماننے والوں کو، اپنا فالو کرنے والوں کو زبردست قسم کی تعلیم دیتا ہے، اٹھنے بیٹھنے تک کے طریقے سکھلاتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آیا کہ حضور ایک صحابی کے پاس سے ہو کر گزرے، وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ بائیں ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے رکھا تھا اور ہاتھ کی گدی پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضور نے ان کو ایسی حالت میں بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا، تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو احکام دین کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ عام طور پر یہود کا حال یہی تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین کرتے تھے۔ تو مشرکین وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں کہ وہ لوگ ایسا بیٹھتے تھے، تو ان کے جیسا بیٹھنا اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اور بیٹھنے کے آداب میں یہ بھی بتلایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز سے پہلے سویا مت کرو اور عشاء کے بعد بیٹھا مت کرو، قصہ گوئی مت کرو، یعنی عشاء کے بعد مجلس آرائی کرنا یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جو عشاء سے پہلے سو جاتا ہے اس کی نماز عشاء کے فوت ہو جانے کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے، یا وقت مستحب کے نکل جانے کا خطرہ ہے۔ ہاں، رمضان میں اگر کوئی شخص بیدار کرنے والا موجود ہو یا نیند میں مستغرق ہو جانے کا خطرہ نہ ہو اور عشاء سے پہلے سونے سے تراویح پر تقویت حاصل ہو جاتی ہو، تو پھر مقاصد شریعت کے پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے سونے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، ورنہ فی نفسی ہی عشاء پڑھے بغیر سونے سے حضور نے منع فرمایا۔ حضرت عمر ابن عباس اور سلف رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے تو اسے مطلقاً مکروہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابن عمر سے اجازت تو ہے، لیکن وہ شرط لگاتے ہیں کہ کوئی بیدار کرنے والا ہو۔ تو ایسے وقت میں سونا نہیں چاہیے کہ جس سے نماز چلی جانے کا خطرہ ہو۔ اس حدیث کے پیش نظر ہم فی زماننا ھذا یہ بھی کہہ سکتے ہیں مقتضائے نشق کے طور پر یا دلالت النشق کے طور پر کہ سحری کھا کر بھی نہیں سونا چاہیے، اس لیے کہ فجر کی نماز فوت ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہت سے لوگ آج کل رات بھر جاگتے ہیں، سحری کی روایات سن کر سحری تو کھا لیتے ہیں لیکن سحری کھا کر سوتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم فجر میں اٹھیں گے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ فجر میں نہیں اٹھ سکتے،
بارے گراں ہوتا ہے، لہذا اس حدیث کی علت مشترکہ کے طور پر یہ بات کہی جائے گی کہ سحری کھا کر فجر پڑھے بغیر سونا یہ بھی ممنوع ہے۔ اور اسی طرح اصل بات جو بتلانی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی، مجلس آرائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ دیر میں سونے سے نماز تہجد کیا بلکہ فجر کے بھی فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر دیر تک جاگنے سے نیند بھی تو پوری نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے سستی پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں اضمحلال اور پژمردگی آتی ہے۔ پھر دن میں جو حقوق واجبہ کی ادائیگی ہے اس میں کوتاہی آتی ہے، لیکن یہ ممانعت اس وقت ہے جبکہ بیکار اور لایعنی باتوں میں مشغول ہو۔ اگر کسی اہم دینی مقصد کے لیے جاگے، مثلا علمی مذاکرہ یا مسلمانوں کے امور کی نگرانی، ان کی مصلحتوں اور حاجتوں وغیرہ کی گفتگو کے لیے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں، لیکن ان کاموں کے لیے بھی اتنی ہی دیر تک جاگنا مناسب ہے جتنی دیر کے اندر انسان اس کو برداشت کر سکتا ہو کہ دن کے حقوق واجبہ کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگے یا نماز فجر یا باجماعت نماز فجر فوت ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، تو پھر تو ایسا بھی جاگنا مناسب نہیں ہے۔ نفل عبادت کر کے فرض کو ترک کرنا یہ نری بے وقوفی ہے۔ اس زمانے میں اس پوائنٹ کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم، ہمارا معاشرہ عشاء کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے کا عادی ہے۔ شہروں میں تو پہلے دیکھا جاتا تھا، لیکن اب دیہاتوں میں بھی شرم تب آتی ہے جب رات میں 2 بجے تک کیرم کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، آئس کریم بازی کرنا اور اسی طرح ادھر سے ادھر موٹر سائیکل لے کر پھرتے رہنا، دوستوں میں بیٹھے رہنا، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، اپنے بچوں کو وقت نہ دینا۔ ہمارے یہاں یہ بہت بری عادت ہے۔ دیگر اقوام کو دیکھیے، وہ جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں۔ ہماری قوم نے جو تجارت کی برکت کھوئی اور اپنی صحت میں بربادی پیدا کی اور ریاضت جسمانیہ سے محروم ہوئی، اعدائے اسلام کے مقابلے میں بزدلی پیدا ہوئی، میرے الفاظ پر غور کریں گے، ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم دیر سے سوتی ہے، دیر سے اٹھتی ہے۔ ہم ذرا سڑکوں پر کبھی سفر کرتے ہوئے دیکھیں تو دائیں بائیں ہمیں دیگر اقوام کے لوگ ورزش کرتے ہوئے اور اپنی مزعومہ عبادات کے اندر مصروف نظر آئیں گے، لیکن ہماری قوم صبح ہوتے زیادہ سو جاتی ہے۔ رمضان میں تو جاگنے کو ایک فیشن بنا لیا گیا ہے، اور غیر رمضان میں بھی جاگنا عبادت کے لیے ہو تو سمجھے، لیکن بیٹھنا، گپ شپ کرنا، مجلس آرائی کرنا یہ نہایت غلط بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو عشاء کے بعد کوڑا لے کر نکلتے تھے اور اس طرح مجلس آرائی کرنے والوں کی پٹائی کرتے تھے، اور عجیب جملہ فرماتے تھے کہ اسمرن فی اول اللیل و نومن فی آخرہ، یعنی شروع رات میں باتوں میں لگے رہتے ہو اور آخر رات میں سوئے رہتے ہو۔ وہ قوم جو دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ جلدی سوئے، جلدی اٹھے اور رات کے آخری پہر میں اپنے اللہ کو منائے، اپنے اللہ سے مانگے، اپنے اللہ کو دنیا کے حالات کے بدلنے کے لیے وہ پٹائے، تملق کرے، چاپلوسی کرے۔ یہ سب تبھی ہوگا جب رات میں جلدی سونے کی عادت ہو۔ پرانے بوڑھے بڑے اچھے تھے، وہ راتوں میں جلدی سوتے بھی تھے، سلا بھی دیتے تھے۔ گھر میں عشاء کے بعد اگر کسی کی دیر سے انٹری ہوتی تھی وہ اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج بھی پیرنٹس کو، ماں باپ کو، گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس صورت میں اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں کہ بچے عشاء کے بعد جلدی گھر پر آ کر تعلیم وغیرہ کر کے سو جائیں اور صبح سویرے تہجد کے آزو بازو اٹھنے اٹھانے کی عادت ڈالیں، تو ایک بہترین اسلامی انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ ورزش کرنے کی عادت اپنے بچوں کو ڈلواؤ، خود بھی ورزش کرو تاکہ حفظان صحت کے اصول پر بھی ہم گامزن ہو سکیں اور تہجد کی عادت ڈالی جائے، فجر کی نماز باجماعت اور پھر اس کے بعد جو معمولات ہیں اس کی پابندی ہونی چاہیے۔
یہ سب تب ہی ہوگا جب رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی